بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی ایک دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر آیت نمبر 10 میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی کہ جب آپ کی قوم نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کی کہ اے اللہ میں مغلوب ہوں، تو ہی میری مدد فرما۔ تو اسے وظیفے کے طور پر اس طرح پڑھنا ہے ربی انی مغلوب فانتصر۔ تو یہ بہت ہی عظیم دعا ہے، اور بالخصوص جب انسان کوئی ایسی پریشانی میں گرفتار ہو جائے کہ جس میں وہ بالکل بے بس ہو جائے، جب اس کی بے بسی ہو جائے، بالکل انتہا کو ہو جائے، اور وہ بس اس کو ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے، کچھ نظر نہ آئے، تو اس وقت اگر یہ اس دعا کو صرف 7 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں ربی انی مغلوب فانتصر، تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہوتا، آسان ہوتا اسے نظر آئے گا۔ بالخصوص جب امتحان دینے جائیں تو امتحان شروع کرنے سے پہلے پیپر شروع کرنے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ کہیں انٹرویو دینے جانا ہے تو انٹرویو دینے سے پہلے اول آخر درود پاک پڑھیں اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر آپ انٹرویو دینے چلے جائیں۔ انشاءاللہ ایسی غیبی مدد ہوگی کہ آپ کا انٹرویو بھی بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، اچانک کوئی پریشانی آ جائے تو فوراً اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ جو ہے وہ یہ مشکل، وہ پریشانی جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بالخصوص کسی پر ناجائز مقدمہ ہو، اور بسا اوقات مقدمہ کرنے والے بڑے پاورفل ہوتے ہیں، بڑے طاقتور ہوتے ہیں، بڑا وکیل کیا ہوا ہے، ہم غریب، ہم پریشان، ہمیں نہ اس معاملے کا کوئی تجربہ، اب ہمیں جو ہے وہ ہر طرف پریشانی اور بے بسی نظر آتی کہ اب کیا ہوگا۔ تو اس وظیفے کو ہو سکے تو 1001 مرتبہ پڑھ لیں ربی انی مغلوب فانتصر، 1001 مرتبہ، گھر والے مل کر پڑھ لیں، تمام افراد مل کر 1001 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اچھا، اسی طرح حاجات کے پورا ہونے کے لیے کوئی نیک و جائز حاجت ہے، بڑی سے بڑی حاجت کے پورا ہونے کے لیے اسے 200 مرتبہ پڑھیں۔ اور اسی طرح اگر کسی پر بہت زیادہ قرض ہے اور ادا کرنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی، اور قرض خواہ جس سے قرض لیا تھا اب وہ بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے، اور ہمارے سامنے قرض ادا کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ قرض کیسے ادا ہوگا، کچھ سبیل نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی، تو 313 مرتبہ اسے پڑھ لیں۔ ایک نشست میں پڑھنا ضروری نہیں، 2-3 نشستوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہو سکے تو روزانہ 313 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، یا اگر نہیں پڑھ سکتے 313 کی تعداد 111 مرتبہ پڑھ لیں۔ بہت ہی شاندار وظیفہ ہے انشاءاللہ۔ قرض کیسے ادا ہوگا، کیسے اس کی سبیل بنے گی، کیسے اس کے اسباب بنیں گے، ہم حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے اسباب ہمیں عطا فرما دے گا۔ اسی طرح شادی کے لیے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، نیک رشتے کی تمنا اگر ہو تو بھی 300 مرتبہ یہی وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ نیک رشتہ بھی آئے گا، اور انشاءاللہ اچھی جگہ، اچھے لوگوں سے واسطہ بھی پڑے گا۔ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ جس کا علاج سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسی بیماری ہے، ٹیسٹ کروائیں، مختلف ایکس رے بھی ہو گئے، ٹیسٹ بھی ہو گئے، بیماری ڈائگنوس ہی نہیں ہو پا رہی، لیکن انسان بہت ہی اندر سے جو ہے وہ گھلتا چلا جا رہا ہے، پریشان ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن کسی طرح وہ بیماری ڈائگنوس ہی نہیں ہو پا رہی، تو کچھ نہیں، 21 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں، 21 مرتبہ یہی دعا پڑھ لیں ربی انی مغلوب فانتصر۔ یہ پڑھیں، انشاءاللہ بیماری بھی ڈائگنوس ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس کا علاج بھی ہو جائے گا۔